بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا زارا کا کیس جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گی، بلکہ میں اپنی رائے دینا چاہوں گی کہ ایک بات کہ دعا زارا کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ اس کے 2-3 پوائنٹ ہیں، آپ غور کیجئے گا کہ اگر اس لڑکی کو کسی نے کڈنیپ کیا ہوا ہے تو کیا کڈنیپر یہ کر رہا ہے کہ بار بار اس کو عدالت میں بھیج رہا ہے، وہ ماں باپ کے بھی سامنے آ رہی ہے، عدالت کے بھی سامنے آ رہی ہے، اور وہ کیا اس کو اس انتظار میں ہے کہ بچی اس کا بتا دے پولیس کو یا کچھ۔ کڈنیپر اس طرح بچیوں کو سامنے نہیں لاتے۔ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ کوئی تیسری طاقت ہے جی اس نے کڈنیپ کیا ہوا ہے، یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، غلط ہیں۔ دعا زارا کا کیس سیدھا لو میرج کہہ لیں، یا جیسے لڑکیاں کسی کے پیار میں پاگل ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ چیز ہے۔ ایک اور پوائنٹ میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اگر دعا زہرا اتنے دباؤ میں ہے تو جب وہ عدالت میں آ کر بیان دیتی ہے، سامنے اس کے والدین کھڑے ہیں، پولیس پروٹیکشن میں کھڑی ہے، عدالت میں کھڑی ہے، تو وہ کیا بتا نہیں سکتی؟ وہ اتنی معصوم اور اتنی بچی تو نہیں، کوئی 2-3 سال کی بچی تو نہیں کہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ مجھے ادھر کے اگر مجھے کسی نے کڈنیپ کیا تو اس کے بعد وہ میرا کیا کریں گے۔ ابھی تو وہ بتا سکتی ہے نا، اپنے پیرنٹس کو بتا سکتی ہے، عدالت کو بتا سکتی ہے۔ جیسے اس کی ماں پیچھے روتی چلاتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور وہ بچی نے ماں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، تو کیا اس پہ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی؟ پولیس والوں سے ہاتھ چھڑا کے اپنی ماں کی طرف نہیں جا سکتی تھی؟ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ دوسری بات جو میرے ایک اور ذہن میں آئی ہے کہ دعا کا والد یہ بھی اگر تھوڑا اس میڈیا کے اوپر یہ سارا چھوڑ کے عدالتوں سے اس بچے کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ پیچ اپ کر لے، مجھے لگتا ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پیار والا کیس ہے، جیسے کہ لو کہہ سکتے ہو، لو کیس۔ اس میں دعا زہرا چلی تو گئی ظہیر کے ساتھ، اس وقت ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کیس اتنا سیریس ہو جائے گا، مگر بعد میں جب مطلب یہ کیس دوسری نوعیت کا ہو گیا تو ان کے گھر والے بھی، ظہیر کے گھر والے بھی یہ نہیں چاہتے ہوں۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ ظہیر ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، کراچی آنا جانا یہ وہ، اور اس کے علاوہ خرچوں کے علاوہ، پیسوں کے علاوہ فیملی ڈسٹرب ہو چکی ہے ان کی بھی، اور مطلب وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا بیٹا خطرے میں ہے، وہ کوئی سکون میں تو تھوڑے ہی ہیں، تو وہ لوگ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے۔ سننے میں آیا ہے کہ دعا جو ظہیر کے پیرنٹس ہیں وہ بھی اب یہ نہیں چاہتے کہ دعا ان کے پاس رہے، لیکن اگر وہ دعا کو واپس بھیجتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے بدلے میں ظہیر جو ہے وہ جیل میں چلا جائے گا۔ تو اس میں میری یہ اپنی رائے ہے کہ دعا کے والد اگر پولیس، عدالت، کیس یہ وہ میڈیا سے تھوڑا ہٹ کے ظہیر کی فیملی سے پیچ اپ کر لیں۔ اگر ان کی بیٹی نے اس کو سلیکٹ کر ہی لیا ہے تو اب یہ امیری غریبی کی بھاگ دوڑ چھوڑیں، اس کو خود سے اون کر لیں، ظہیر کو اون کر لیں، تاکہ ان کے یہ جو جی تیسری طاقت اور کسی نے کڈنیپ کیا، کڈنیپر یوں بچی کو گھماتے نہیں رہتے۔ اگر کسی نے کڈنیپ کیا ہوتا تو اب تک ان کو دعا زارا نظر بھی نہ آتی، اور یہ کس صدی کی باتیں کر رہے ہیں، کس دور میں رہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس کو کڈنیپ کیا ہوتا تو وہ عدالت میں بیان دے سکتی تھی، اپنے والدین کے سامنے بول سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ یہاں نہیں بول رہی تو اس کے بعد کڈنیپر اس کا کیا حال کریں گے، یا کڈنیپ کی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوتا ہے، اتنا تو پتہ ہوگا۔ جو خود کو 18 سال کی میچور بچی بول رہی ہے اور وہ سب کچھ بتا رہی ہے، 2-3 سال کی بچی کو مانا کہ ان چیزوں کا نہیں پتہ، لیکن جو 12, 14, 15 سال کی بھی لڑکی ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ کڈنیپر نے بعد میں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اگر وہ عدالت میں اپنے والدین کو اتنا بھی بتا دیتی، جتنے دن وہ 1.5 مہینہ رہنے کے بعد بھی اس کو ابھی بھی عقل نہیں آئی، تو یہ سیدھا یہی ہے کہ وہ اس نے پیار میں قدم، ظہیر کے پیار میں قدم گھر سے باہر نکالا ہے۔ تو اس کے والدین بھی ایک درمیانی راہ اختیار کریں۔ اب مجھے لگتا ہے، جہاں تک میری اپنی رائے ہے، کہ بچی بھی بہت ضدی ہے اور اس کا والد بھی بہت ضدی ہے۔ بچی اپنی ضد پہ ہے کہ ہاں میں اب نکل آئی ہوں تو میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، ہو سکتا ہے اس کے یہ بھی ہو کہ میں گھر جاؤں گی تو اس کے بعد میرے والدین میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں، یا کچھ بھی، بعض لوگ سائیکو بھی ہوتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دعا زہرا کے والدین کو اب بجائے اس کے کہ تماشا بننے کے اور پوری دنیا کو یہ سب دکھانے کے، ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، ظہیر کو آن کرنا چاہیے،
بیٹھ کے دونوں بچوں کی باتیں سن کے اگر وہ دعا زارہ ظہیر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو باہمی رضامندی سے دعا زارہ کو ظہیر کے ساتھ بھیج دینا چاہیے۔ اس طرح وہ جو ان کو ایک ہے جی تیسری طاقت ہے یہ بھی سب نکل جائے گا۔ کسی کو بھی بیچ میں اس چیز میں کسی کو بھی بیچ میں شامل کر لیں اور درمیانی راستہ اختیار کریں۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ میری رائے آپ کو کیسی لگی، کیونکہ اس طرح ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور جس طرح عدالت نے دعا زارہ کو ظہیر کے ساتھ جانے دیا، اور بہت ساری دوسری لڑکیاں جو یہ دیکھ رہی ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے کسی کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں، عدالت ہمیں اس کے ساتھ جانے دے گی۔ تو اس طرح ہمارا ملک بھی بدنام ہو رہا ہے، معاشرہ بھی بدنام ہو رہا ہے، تو اس کی کوئی درمیانی رائے دیکھنی چاہیے، بجائے اس کیس کو طویل کرتے جاؤ اور تماشا بناتے جاؤ۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کی کوئی درمیانی رائے اختیار کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔